السلام علیکم جی. اچھا جی, آج ہم آپ کے سامنے ایک نئی سیریز لے کر آ رہے ہیں اور وہ ہے سیلف ڈیولپمنٹ پر. اس سے پہلے کچھ ہم نے چھوٹے موٹے کلپس کہیں سے کسی کے شاید اپنے چینل پر لگائے ہوں گے, لیکن ایک ڈیڈیکیٹڈ سیشن سیلف ڈیولپمنٹ پر شاید ہمارا اس طرح سے پہلے نہیں ہو سکا. تو چونکہ سیلف ڈیولپمنٹ بھی انسان کی پرسنالٹی یعنی اس کی جو ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈ گرومنگ ہے, اور وہ ایونچولی اس کے اسپریچولیٹی پر, اس کے روحانی جو اس کا وجود اور تشخص ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہے. تو یہ فزیکل اور ہماری مٹیریل یا انٹلیکچوئل یا مینٹل گروتھ یا ڈیولپمنٹ, یہ ہماری اسپریچول اس کے ساتھ کوہیرنٹ ہے, لنکڈ اپ ہے بالکل. تو یہ دونوں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے اس سائڈ کو بھی آج پک کیا, اور آج آپ کے سامنے میتھیو ہسی کی ایک ویڈیو لے کر آ رہے ہیں جس کا نام ہے 3 ایزی ویز ٹو بیکم مور اٹریکٹیو, کہ 3 ایسے طریقے کہ جس سے انسان ذرا زیادہ پرکشش یا جاذب نظر معلوم ہو سکتا ہے. کیونکہ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھا نظر آئے, معتبر نظر آئے, قابل احترام, قابل عزت, پروقار نظر آئے, اور یہ انسان کی جبلت میں ودیت کردہ ہے. یہ ایک سرٹن ڈگری میں بالکل جائز اور بلکہ مقبول تمنا یا آرزو ہے, مگر اس کی تکمیل میں اوور بورڈ جانا یعنی حدوں سے, خطرناک حدوں سے کراس کرنا, وہ یقیناً اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے. لیکن اپنے وجود یا اپنے تشخص کا کسی حد میں اعتراف اور تسلیم کی آرزو کرنا, یہ فطرت انسانی میں ودیت کردہ ہے, اور یہ بالکل جائز ہے. اور یہ اس حدیث کا مصداق ہے کہ اللہ جمیل ویحب الجمال, کہ اللہ تعالیٰ صاحب جمال ہے, خوبصورت, حسین ہے, جمیل ہے, اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے. اور یہی اس نے اپنی جو ایک صفت کا ایک یعنی سمندر کا ایک قطرہ سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں, وہ انسان کے اندر بھی رکھ دیا کہ انسان بھی خوبصورتی کی طرف مائل ہوتا ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, آدم اس کا مظہر ہے, اس کا پیکر ہوا, اور آدم کے اندر جب وہ صفات آ گئیں تو اس کے بعد وہ ٹریول کرتی ہوئی پوری بنی نوع آدم, پوری بنی نوع انسانیت کے اندر وہ چیزیں آل دا وے ٹریول کرتی ہوئی آ گئیں. تو اس لیکچر جو 37 منٹ کا, اس کا شروع کا کچھ 6-7-8 منٹ کا حصہ آج ہم نے پک کیا, انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اور بہت یعنی انسان کی احساس کمتری کو, اس کی جو اپنی لیک آف سیلف ورتھ ہے, یعنی اپنے قدر و قیمت کی جو کمی ہوتی ہے اس کے نزدیک, جس کی وجہ سے انسان بہت سارے جرائم یا بہت ساری الٹی سیدھی اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں سیڈلی اینڈ انفارچونیٹلی دو, بٹ ریئلسٹکلی اسپیکنگ, وہاں چونکہ اگر آپ کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہو تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ مطلب بڑے افسوس کی بات کہ لوگوں کو تھوک روکنے کی یا تھوک پھینکنے کی بھی تمیز نہیں ہوتی. آپ سے صرف 2 یا 3 فٹ یا 1 میٹر کے فاصلے پر بیٹھا ہوا شخص بھی منہ میں کلی بھر کے بہت سارا تھوک رہا ہوگا, اور آپ چائے پی رہے ہیں یا کھانا کھا رہے ہیں ریسٹورینٹ میں, آپ کو الٹیاں آ جائیں گی. آپ کے سامنے پان یا گٹکا یا ماوا. تو چونکہ جب سوسائٹی کا لیول اس حد تک تہذیب میں, تربیت میں کم ہو, اور آپ وہاں پہ توحید کے اسرار و معارف بڑے بڑے بیان کر رہے ہو, تو وہ مس میچ ہو جاتا ہے, بہت بڑا مس میچ ہے وہ. تو اگر سوسائٹی کو بہت بیسک ٹریننگز کی اور چیزوں کی ضرورت ہے تو وہاں سے شروع کیا جائے. اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے دور میں یہ کہا جاتا ہے اور ہم یہ سنا کرتے تھے کہ عالم ربانی کی تعریف, باب العلم صحیح بخاری کی, کہتے ہیں الربانی الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ, کہ عالم ربانی یا اللہ تعالیٰ کا دوست اور اللہ تعالیٰ کا طالب عالم وہ ہے, اللہ تعالیٰ کے ایک مقرب عالم یا طالب علم دین وہ شخص ہے جو لوگوں کو زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع کرائے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی ان کی تربیت کرے, بجائے یہ کہ علم کے بڑے دقیق اور بڑے گمبھیر مسائل پر روشنی ڈالے. تو آج الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ پر عمل کرتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ صغار علم کی چیزیں لے کر آئے ہیں. امید ہے انشاءاللہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوں گی. We live in a world right now that overvalues all of the wrong things. I think it's important that we all get tough to
those moments and learn not to try and make everything perfect all the time. I have a spot right here on my nose right now. Let's see if I can see it in the mirror. James. अच्छा, यहाँ पे मैथ्यू हसी ने कहा कि भाई हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ बहुत सारी चीज़ों को ना ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन किया हुआ है, कि बहुत सी चीज़ों को, और ये असल में मगरिब के मुआशरे की बात कर रहे हैं, यहाँ मशरिक में तो शायद इतना नहीं है, वहाँ चूँकि वो तहज़ीब में, तमद्दुन में चूँकि हमसे तकरीबन 400-500 साल आगे है वो मुआशरा एक इज्तिमाई सोच पे, इनफरादी नकाइस को हटाकर, बाकी चूँकि इज्तिमाई कलेक्टिव मयार पर, उस सतह पर वो चूँकि बहुत प्रोग्रेस कर चुके हैं और बहुत तालीम में, तरक्की में और माशियात में, समाजियात, सियासियात में बहुत आगे हैं। सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग बहुत परफेक्शन करते हैं अपने काम में, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो परफेक्शन का तो उस तरह का कोई तस्वुर अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल जहाँ जहाँ है वहाँ उस हवाले से बात हो रही है कि हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ों, बहुत फाइनल डिटेल्स पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया जाता है। तो कह रहे हैं अब देखो जैसे मेरी नाक पर एक निशान है, कोई ज़ख़म का, बचपन की चोट का निशान या कोई पैदाइशी निशान होगा, या इस तरह उसने अपनी भवों के आगे बताया। Zoom in on that. You कह feel रहे free. कैमरामैन को This is कह रहा है what कि I आप have जूम करें, ज़रा करीब करके दिखाएं। right here. I think I have a spot up here. Yeah, I got a spot there as well right now. I'm वो कह रहा है इसी तरह मेरी आंखों, ये जो भवें हैं इसके ऊपर भी एक निशान है ना, एक स्कार जिसे कहते हैं, या बर्थ मार्क या स्कार जो भी है। I'm actually, for me, my body isn't in shape right now, not the way I want it to be. कहते हैं इसी तरह मेरा जिस्म भी उस शेप में आजकल नहीं है जिस तरह के मैं देखना चाहता हूँ खुद को। I haven't trained a lot in the last few weeks. कह रहे हैं पिछले चंद माह से मैंने एक्सरसाइज भी नहीं की हुई, Been eating like a pig, traveling around. और मैं मतलब बहुत हेक्टिक किस्म का वर्क रूटीन फॉलो कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ दुनिया भर में, और बहुत ज़्यादा जब सफ़र में भूख लगती है तो बग़ैर किसी एहतियात के खाए पिए जा रहा हूँ। Consuming a ton of sugar. बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर भी मैं लिए जा रहा हूँ मुसलसल। And I'm not in the best shape of my life. Someone even pointed it out in a recent video. They were like, "Matt's looking so skinny these days." कह रहे हैं किसी ने सरकास्टिकली यानी कि मुझ पे कमेंट भी किया वीडियो में पिछले दिनों कि आप बहुत कमज़ोर लग रहे हो, स्किनी, यानी चूँकि मैं मोटा हो रहा हूँ, वेट पुट ऑन कर रहा हूँ, तो किसी ने तंजिया बोला होगा कि भाई बहुत कमज़ोर हो गए हो, चूँकि मैं शुगर और ये बग़ैर किसी एहतियात की चीज़ें खा रहा हूँ तो उससे मेरी सेहत बिगड़ रही है, और उसका किसी ने नोटिस किया और उस पर मजाक उड़ाया। That's okay. That's okay. We have to be okay. कहना कोई बात नहीं, ये ओके है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, हमें इसको कबूल कर लेना चाहिए और ज़िंदगी की एक हकीकत के तौर पर तस्लीम करना चाहिए कि there will be days and there are days when you are good, when you're not in the best of shape, when you're up and when you're down। कहते हैं सब ज़िंदगी का हिस्सा है। These things. It's never going to be perfect. कहते हैं कभी भी आप 100% परफेक्ट यानी मुकम्मल नहीं हो सकते हो, कभी भी बेऐब नहीं हो सकते आप। Now look, we all want to look our best. I get that. कह रहे हैं ठीक है, ये बात मुसल्लमा है कि हर इंसान, हम में से हर कोई बेहतरीन, अपना 100% बेहतरीन दिखना चाहता है, अच्छा लगना चाहता है। And we're all trying to look our best. और कहते हैं हम सब कोशिश भी करते हैं कि हम अच्छा लगें, अच्छा दिखें, अच्छा नजर आएं। The time. And there's no shame in that. और कहते हैं इसमें कोई शर्म की परेशानी की बात नहीं, ये एक बुनियादी इंसानी खासा है, जिबिल्लत में उसके कोई मसला नहीं इसमें। In that. I want to look my best the same way you do. कह रहे हैं जिस तरह आप चाहते हैं इसी तरह मैं भी अच्छा लगना और दिखना चाहता हूँ। No difference there, but taking pride in your appearance and wanting to look your best is not the same thing as becoming distressed when you're not at your best and allowing the negativity of everyone to affect you. कह रहे हैं मगर इन दो चीज़ों में फ़र्क है, अच्छा दिखना, अच्छा फील करना, अच्छा लगना, अच्छा महसूस करना, खुद को अच्छा महसूस होना, और ये कि अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे और अच्छा नहीं दिख रहे तो उस पर अगर कहीं से कोई मनफी रद्द-ए-अमल आता है, कोई नेगेटिव फीडबैक, उसको आप दिल पे ले लें और आपकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पर्सनालिटी के अंदर वेयर एंड टेयर और ब्रेकअप मेकअप शुरू हो जाए, उसके अंदर तखरीब और तामीर का सिलसिला है, जोड़ तोड़ का, टूट फूट का सिलसिला शुरू हो जाए आपकी साइकी में, आपकी नफ्सियात में, आपकी जहनी साख्त में, आपके अखलाकी रूहानी साख्त में। कहते हैं ये एक अलग चीज़ है, ये कम अज़ कम इस हद तक नहीं जानी चाहिए वो चीज़
تو آپ جیسے بھی لگ رہے ہوں، اگر کوئی ایسا نیگیٹو کامنٹ یا کوئی ایسی چیز آتی ہے تو اس کو آپ نے اپنے دل پر نہیں لینا، اور اس سے اتنا متاثر نہیں ہوتا کہ آپ کا ذہن اور آپ کی نفسیات ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے اور آپ احساس کمتری کے یا عدم اعتماد کے، لیک آف کانفیڈنس کے شکار ہو جائیں. یہ نہیں ہونے دینا. ways. And that's something I will continue conditioning myself against. Not اور کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے کہ اس کے خلاف میں ہمیشہ خود کو تیار کرتا رہتا ہوں، یعنی اپنے اندر ایک اپنے اوپر کام کرتا رہتا ہوں، اپنی شخصیت کے اوپر، اپنی سوچ، اپنی ذہن، اپنی فکر، اپنی نفسیات کے اوپر، اپنی ذہنی صحت کے اوپر. ٹھیک ہے جی. not because I'm infallible, not because I never feel the pain of other people. کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی، مجھے تکلیف دی نہیں جا سکتی، میں تکلیف محسوس نہیں کرتا ہوں، یا مجھے لوگ تکلیف دیتے نہیں ہیں، یا اگر کوئی ایسی بری چیز آتی ہے تو وہ مجھے اثر انداز تھوڑا بہت کرتی نہیں ہے، مجھے بری نہیں لگتی. کہتے ہیں نہیں، مجھے بھی بری لگتی ہے. جب جذبات مجروح ہوتے ہیں تو ہرٹ میں بھی ہوتا ہوں، دل میرا بھی دکھتا ہے، تکلیف مجھے بھی ہوتی ہے، مگر People's comments or what people say or little jabs that people have from an anonymous place somewhere where they can say whatever. کہہ رہے ہیں جو خاص طور پہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ، چونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اگلا آدمی کس دنیا کے ملک میں، کس شہر میں ہے، اور وہ آپ اس کو نہ پکڑ سکتے ہو، نہ پولیس میں رپورٹ کر سکتے ہو، نہ کورٹ میں لے کے جا سکتے ہو. تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ، ہر آدمی فری ہے آپ کو کسی بھی طرح سے ایک تو کرٹیسائز کرنا، تو وہ آپ کو بالکل ڈیمولش کر دینے اور آپ کی ڈیسیکریشن کرنے پر، ٹھیک ہے نا، وہ بالکل یعنی آپ کو کسی بھی طرح سے تھریش کر دینے پر چونکہ وہ قادر ہے. جیسے سوشل میڈیا میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا، ٹرالنگ کرنا. تو کوئی بھی بگٹ قسم کا، کوئی بھی ہر قسم کا بندہ آپ کو ہیٹ ویٹ کے ساتھ، نیگیٹو کامنٹ کے ساتھ آپ کو ٹرال کر سکتا ہے. they want. It's not that I'm never ever affected by those things. It's that I want to lean into those things. I want to face those things head on. I even want to welcome them. کہہ رہے یہ نہیں ہے، بلکہ میں نے زندگی کے ساتھ یہ ایک طریقہ سیکھ لیا کہ میں الٹا ان چیزوں کا سامنا کرتا ہوں، اپنا منہ ان کو دیتا ہوں، اور بلکہ میں مطلب میری خواہش ہوتی کہ کوئی اس قسم کی چیز آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تاکہ میں اپنے اندر کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو ٹیسٹ کر سکوں، اس کو چیلنج کر سکوں اور اس کو بڑھاتا رہوں. تو میں جو ہے نا ہمیشہ توقع کرتا ہوں کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے، ایسا کچھ آ سکتا ہے، اور اس سے مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف زیادہ جو میرے معمولات کو اور میری پوری شخصیت کو یا میری پوری ذہن و سوچ و فکر کو متاثر کر دے، ایسا کبھی نہیں ہونے دیتا. تو میں اس کے لیے اس کا بہادری سے مقابلہ کرتا ہوں، اس کا سامنا کرتا ہوں. Because then it's on my terms. If I can shed light on those things myself or understand ahead of time, like, yeah, I'm putting this out there knowing that this might be a comment I'll get, then it's another way of owning it. کہہ رہے ہیں اگر میں خود سے تیار ہو جاؤں نا سیلف کرٹیسزم، اپنی خود احتسابی کے لیے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث بھی ہے نا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تمہارا حساب کتاب کیا جائے. تو وہ کہتے تھے کہ ہم صحابہ کرام، ہم تو روز رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر کے سوتے تھے کہ آج پورا دن کس طرح گزرا، پورے دن میں کیا کھویا، کیا پایا، کتنے گناہ کیے، ٹھیک ہے، تاکہ ایک سیلف ریفلیکشن کا پروسیس چلتا رہے، تاکہ اگلا دن ہمارا گزشتہ دن سے بہتر ہو، جو کہ ہمارے قرآن مجید کا سبق بھی ہے، ہمیں تو نصیحت بھی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے، اور پھر آپ کے تصدق سے، آپ کے تتبع اور اتباع میں آپ کی امت کے صالحین کے لیے، آپ کے متبعین کے لیے ہر بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی. ٹھیک ہے، اس کا مصداق اول، مصداق حقیقی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے یقیناً، ٹھیک ہے، یا جو وہ معاشرہ جو مخاطب اول ہے قرآن مجید کا، لیکن اس کے دیگر وسیع تر اطلاقات اور اس نصیحت کے عموم میں ساری کائنات ازل سے ابد تک کے ساری بنے نوع انسان شامل ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید کے یاد رکھیں یا احادیث کے اکثر جو معاملات ہوتے ہیں اس کا مصداق اول ایک ہوتا ہے، لیکن اس کا مصداق عمومی یا جو اس کی نصیحت کے عموم میں ایک اصول ہے نا، اصول تفسیر کا، اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، یا العبرۃ لعموم اللفظ لا بخصوص المورد، کہ نصیحت جو ہے نا وہ لفظ کے عام سے لی جاتی ہے. لفظ یقیناً کوئی اس کا شان نزول، کوئی مورد نزول، کوئی موقع خاص ہوتا ہے اس کا نزول کا، وارد ہونے کا، اس نس کا،
چاہے وہ قرآن ہو یا حدیث ہو، لیکن اس میں سے جو عبرت ہوتی ہے، عبرت آمیزی نصیحت، وہ ہر انسان کے لیے عام ہے. چونکہ قرآن تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ نصیحت کے لیے، تذکیر کے لیے، تذکر کے لیے ہم نے ہر کسی کے لیے آسان کر دیا، ہر کسی کے لیے عام رکھا ہوا ہے. جب قرآن خدا نے عام کر دیا نصیحت کے لیے، فقہی قواعد کے لیے نہیں، ٹھیک ہے، ترجیح اور وہ اجتہاد اور ان کے لیے نہیں ہے، نصیحت پذیری، عبرت انگیزی، عبرت آمیزی کے لیے عام ہے، ہر خاص و عام کے لیے. ٹھیک ہے جی. Another way of shining a light on it and saying, yeah, you can bring me bad energy, but it's going to be on my terms. کہ اگر آپ خود سے تیار ہو جائیں نا، خود سے تیار رہیں کہ ہاں میں کیا ہوں، کیسا ہوں، کتنا میرے اندر کیا فلاز ہیں، کون کون سی میری امپرفیکشنز ہیں، کون سے میرے انسیکیور ایریاز ہیں، اگر آپ خود ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں تو اگر وہی کامنٹ سامنے سے آتا ہے تو وہ آپ کے لیے ان ویلکم نہیں ہوتا، ان کالڈ فار نہیں ہوتا. آپ پہلے سے تیار ہوتے، آپ کہتے ہیں ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اب جو سامنے سے آ رہا ہے وہ آپ کی اپنی ٹرمز کنڈیشنز پہ آپ خود تیار ہیں اور آپ اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور آپ اس کو ریکٹیفائی، بہتر بھی کرنا چاہتے ہیں، امپروو کرنا چاہتے ہیں. دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. بہتری کے لیے ہمیشہ گنجائش رہتی ہے آخری دم تک. ہمارے ایک بزرگ وہ فرماتے تھے کہ یہ تو آخری سانس تک کا مجاہدہ ہے تصوف میں. And I think we all need to not just be okay with criticism and bad energy, but almost see it coming and don't try and make everything perfect. Allow for the fact that, yeah, there are certain parts of your body you won't like. There are certain little moments of self-consciousness that you will experience, moments of insecurity based on something. ہاں بالکل، آپ کی ظاہری خد و خال میں، جسمانی ساخت میں بھی اور آپ کے رویوں میں، عادات میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جن پر بجا طور پر کوئی اعتراض کیا جا سکتا ہے، تنقید کی جا سکتی ہے. آپ کو پہلے سے قبول کرنا چاہیے اس کا کہ انسان انہی کمزوریوں کا، انہی عیوب کا مجموعہ ہے. You have, or something that's there on your face right now but won't be tomorrow, but you wish it wasn't here on this particular day. کوئی ایسا زخم، کوئی ایسا نشان، کوئی کیل، محاسا، جھائی، کوئی پمپل، کوئی آپ کے چہرے پر، آپ کے اس پر آج ہوگا جو کہ کل نہیں ہوگا، لیکن آج ہے، آپ کو تکلیف دے رہا ہے. کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی ہچکیاں آ رہی ہیں، کوئی نزلہ ہے، کوئی بھی ایسی فلو کی کیفیت ہے، پریشانی ہے، آج ہے، ہو سکتا ہے کل نہ ہو. تو یہ سب زندگی کا حصہ ہے، اس کو قبول کرنا، اس کو کھلے دل سے اس کا اعتراف کرنا چاہیے. I found that there is a particular power in owning those things. I used to, and by the way, this was... کہہ رہے ہیں اگر آپ یہ چیزیں اون کر لیں نا، پہلے سے ان کو مان لیں، تسلیم کر لیں، اپنا سمجھیں، ان کو ریجیکٹ نہ کریں، ان حقائق کو جو زندگی کے معاملات ہیں، جو بشری عوارض ہیں، جو بھی معاملات ہیں، تو اس میں ایک خاص قسم کی طاقت آتی ہے، ایک اعتماد، کانفیڈنس آتا ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی آپ کو توڑ نہیں سکتا. Wasn't always the case. When I started out on YouTube, for example, there's something about being on camera regularly, even if you're not on TV, but you're just putting yourself through that on YouTube or something. کہہ رہے ہیں جب میں YouTube پہ آنے لگا نا، اپنا کریئر شروع کر رہا تھا، تو اس وقت کی میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہے ہیں میتھیو ہسی. کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کیمرے پر آنے لگتے ہو نا، تو اس کی ایک اپنی کچھ سائیکی ہے، اپنی ڈائنامکس ہیں، اس پر بات ہوگی. There is something about it that immediately makes you self-conscious. کہہ رہے ہیں کیمرے کے بارے میں کچھ ایسا ہے کہ وہ آپ کو اپنے بارے میں نا بڑا سیلف کانشیس، یعنی بڑا اپنے بارے میں محتاط اور بڑا ہوشیار کر دیتا ہے، آپ کو محتاط کر دیتا ہے، اپنی ذات، اپنے اپیئرنس، اپنے ظاہری جو آپ کا جو پیکر ہے اس کے بارے میں آپ کو بڑا ہوش مند، ہوشیار کر دیتا ہے. All of these things that, because it's one thing to have a spot appear on your face when you're at home with your family and friends. It's another thing when a camera's on you and all of a sudden you're thinking, how many people are going to see this? کہہ رہے ہیں ایک آپ کے چہرے پر کوئی نشان، کوئی زخم، کوئی مسئلہ ہے اور آپ اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. اس کا اتنا وہ نفسیاتی دباؤ، ذہنی دباؤ نہیں ہوتا پر. لیکن جب کیمرہ آپ کے اوپر آتا ہے، چاہے وہ کوئی یوٹیوب کا کوئی چینل، کوئی کانٹینٹ فیس بک کا کر رہے ہوں آپ، یا کوئی ٹیلی ویژن چینل کے لیے، تو اس وقت آپ بڑے، یعنی کہ وہ آپ کی شخصیت کا، آپ کی اس کا بڑا امتحان ہوتا ہے. اس وقت آپ بڑے پریشان، لازمی طور پر آپ کے ذہن پر نفسیاتی ایک اثر، ایک دباؤ آتا ہے اس کا. آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی چیز نظر نہ آئے، آپ بہتر نظر آئیں، آپ کا
چہرہ جو ہے وہ ہر اینگل سے فوٹوجینک اور خوشنما نظر آئے. ٹھیک ہے جی. So when I first started on YouTube, I was hyper aware of all of the things that I didn't like about myself and was almost trying to make sure every single one of those things was perfect before I would. کہہ رہے ہیں جب میں آنے لگا تو میں ہائپر اویئر ہو گیا, سپر اویئر, ہائپر اویئر ہو گیا, یعنی بہت زیادہ اس بارے میں کاشیس ہو گیا کہ یار کہیں وہ چیزیں جتنے بھی میری فیس میں, میرے گردن میں, شولڈر میں, شکل میں جو بھی ویک ایریاز ہیں, کمزور پوائنٹس ہیں, اس میں سے کوئی بھی چیز نظر نہ آئے اور بہت پرفیکٹ, بہت بہتر اپیرنس کے ساتھ میں کیمرے پر نظر آؤں, کیونکہ ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی. Camera, and gradually over time that feeling became eroded. Now مگر کہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ایسا ہوا کہ وہ جو فیلنگ تھی نا وہ کم ہوتی چلی گئی. وہ جو میں اپنے بارے میں بہت ہوشیار, بہت محتاط تھا کہ اپنے چہرے کے نشان یا کوئی پریشانی کو لے کر اس بارے میں یعنی اس سے باہر نکل آیا اور نارمل ہو گیا, بہتر ہو گیا. taking pride in myself. I mean, when I do work out because I take pride in myself. کہہ رہے ہوں پھر اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو قبول کر لیا, اپنے آپ کو تسلیم کر لیا, میں جیسا بھی ہوں, جو ہوں وہ ہوں. اب میں ایکسرسائز کرتا ہوں تو بس کرتا ہوں, اپنے لیے کرتا ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے, دنیا سے اپریسیشن, اپروول کے لیے نہیں کرتا. To feel healthy because I like to look good. I don't wear. کہہ رہے ہیں میں اچھا لگنا چاہتا ہوں, میں اپنے لیے اچھا لگنا چاہتا ہوں. A shirt because I don't care about my appearance. I wear a shirt because I want to look good. اب میں کوئی شرٹ, کوئی لباس زیب تن کرتا ہوں تو اس کے لیے نہیں کرتا کہ دنیا مجھے کیسے دیکھے گی, کیسا سمجھے گی. بس میں خود کو اچھا لگنا چاہتا ہوں, جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ میں پہن لیتا ہوں بے پرواہ ہو کر. That feeling of needing everything to be perfect began to get eroded. اور وہ جو احساس تھا نا کہ ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے میری شخصیت میں, میرے سراپا میں, وہ کم ہو گئی. وہ ایک جنون ہے, وہ پاگل پن ہے, وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. انسان ہے, انسان میں تو بے شمار خامیاں, خوبصورت سے خوبصورت, اعلیٰ سے اعلیٰ, بہترین سے بہترین انسان میں بھی کوئی نہ کوئی پریشانی. کسی کا دانت ٹیڑھا ہوگا, کوئی دانت میلا ہوگا, کسی ایک اینگل سے اس کا کوئی جا بون, چیک بون, کوئی جا لائن, کوئی پیشانی, کوئی بال زیادہ ہوں گے, کوئی آنکھ چھوٹی ہوگی, کوئی آنکھ ٹیڑھی ہوگی, کوئی ناک کے دو نتنوں میں عدم توازن ہوگا. یعنی اچھے سے اچھا خوبصورت سے خوبصورت انسان کو بھی آپ چشم تصور میں کسی بھی لے آئیں, امریکہ سے, پڑوسی ملک سے, ہمارے ملک سے, کسی خوبصورت چہرے کو جس کے حسن پر ساری دنیا کا اتفاق ہو, تو اگر وہ بہت اچھا تھا, بہت خوبصورت تھا, رنگت بھی اچھی تھی, سب کچھ اچھا تھا, تو اس کا لہجہ یا آواز اچھی نہیں ہوگی, یا اس کے پاس تعلیم یا علم نہیں تھا, یا اس کے اخلاق میں کوئی ایسی کمی تھی, اس کے معاملات میں کوئی کمی ہوگی, کوئی نہ کوئی اسکینڈل ہوگا. یعنی ہر جس انسان کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی فلا, کوئی امپرفیکشن, کوئی مسئلہ آپ کو جسمانی, ذہنی, اخلاقی, روحانی طور پر کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئے گا. یا ایموشنلی وہ بیلنس نہیں ہوگا, اگر فزیکلی بہت بیلنس بھی ہو تو. And over time, I became less and less precious about making sure that I was happy with every tiny little detail of myself. Because I would always. اور یہ جو اپنی ذات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی, باریک سے باریک پہلو کی نوک پلک سنوارنا, ان سب یعنی کہ کہتے ہیں اس سے جو ہے, ان خیالات سے, ان سے میں باہر آتا گیا اور بہتر ہوتا گیا کہ یہ سب فالتو ہے. Remind myself that the most attractive people in life are not the ones who are perfect. The most attractive people in life are the ones that really can be confident in spite of whatever isn't perfect about. کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے جاذب نظر پرکشش انسان ہے نا, وہ نہیں ہے جو سب سے خوبصورت یا بہترین نظر آتے ہیں, بلکہ جاذب نظر اور خوبصورت پرکشش انسان تو میں نے دنیا میں دیکھے وہ تھے جو کانفیڈنٹ تھے, بے پرواہ تھے اس بارے میں کہ وہ جو بھی تھے, جیسے بھی تھے, جب ان کے اندر کانفیڈنس آ گیا, وہ اپنے اس کو انہوں نے قبول کر لیا, اور اس اعتماد کے ساتھ جب باہر آئے, کیمرے پر آئے, دنیا کے سامنے لیڈرشپ میں آئے, تو ان کو ان کی وہ جو چہرے کی یا شکل کی یا جسم کی یا ان کی کوئی تعلیمی بیک گراؤنڈ کی یا مالی پس منظر کی کوئی کمی تھی, ریس کلچر وائز یا کسی بھی وائز, وہ جو ہے وہ دب گئی نیچے, اور اس کی پرسنالٹی کا جو مقام تھا, مرتبہ تھا, وہ اوپر آ گیا. ٹھیک ہے جی. جو پرسنالٹی کا اثر تھا, وہ شخصیت کا اثر, وہ جو اس کے کام کی اور اس کے اعتماد کی جو صورتحال تھی, وہ بھاری ہو گئی, وہ بڑا تاثر دے گئی, اور جو جسمانی طور پر جو کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے وہ بہت چھوٹی بات اور نیچے کی بات رہ گئی.
about themselves. And let's stick with the physical for now, because I think this is, you know, we can extrapolate this to other parts of life. کہہ رہے ہیں چلیں اگر ہم زیادہ اس پر بات نہ کریں اخلاق اور شخصیت صرف فزیکل یعنی جسمانی اس پر ہی بات کر لیں تو چلیں یہیں سے بات شروع کر لیتے ہیں. We can widen it to your personality, we can widen it to everything else, but I think it's interesting if we stay with the physical for a moment. The people that are the most attractive are the ones who don't allow the things that aren't perfect about their physicality to throw them off of their game. And they کہہ رہے ہیں جو لوگ فزیکلی بھی اٹریکٹیو نظر آتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, جو دنیا میں جو ہیرو کا جن کا اسٹیٹس ہے یا سیلیبریٹی کا, تو وہ بھی ان کو اس وجہ سے ملتا ہے کہ وہ اپنی جسمانی ساخت یا ظاہری جو شخصیت کے جو پہلو ہیں اس میں جو کمزوریاں ہیں ان کو الاؤ نہیں کرتے, ان کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ ان کو اس کام سے ہی نکال دیں, ان کو گیم سے نکال دیں. تو چونکہ وہ اپنے گیم میں رہتے ہیں, فنکشن میں رہتے ہیں, وہ اپنا فنکشن نہیں چھوڑتے, جس طرح ہم نے پچھلے دنوں حکایات عثمانی سے وہ کہانی سنائی تھی نا کہ وہ کیکر اپنا کام نہیں چھوڑتا تو بالآخر پھل لگتا ہے, امید برا آتی ہے, مقام مل جاتا ہے. تو شخصیت پرکشش اور وہ جو دنیا میں مانے ہوئے لوگ ہیں وہ اس وجہ سے جسمانی یا ظاہری طور پر بھی اگر اچھے لگتے ہیں تو اس لیے کہ وہ اپنی کمزوریوں پر اتنا فوکس نہیں کرتے اور اپنی کمزوریوں کو اپنے راستے کی رکاوٹ بننے دیتے. اگر وہ اپنی کمزوری کو, اس اپنے نیگیٹو پوائنٹ کو یا ویک پوائنٹ کو اپنے راستے کی رکاوٹ بن دیں اور کام میں اتنے فنکشنل نہ اور کام میں نہ آئے, تو جب کام میں نہیں ہوں گے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہوں گے. ان کے کسی نے اچار نہیں ڈالنا, نہ چہرے کا, نہ ان کے جسمانی خد و خال کا, یہ فیشل یا باڈی فیچرز کا. Certainly don't say someone will like me less because of this, someone won't be attracted to me because of this. It's almost like they put that to one side and they say, okay, I accept that for what it is, now let's go and be a really fun, interesting, passionate, life-loving human being. تو کہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کامیاب لوگ کہ وہ بجائے اس کو سوچنا کہ یار یہ چیز میری شاید لوگوں کو پسند, یہ چیز میری اپروو نہیں ہوگی, یار اس وجہ سے مجھے یہ نہیں ملے گا, سکسیس نہیں ملے گی, کامیابی نہیں ملے گی, عزت نہیں ملے گی, اعتماد نہیں ملے گا, تو وہ کہتے ہیں اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جو پہلو جو ہمارے پاس ہیں لیٹس کہ اب اس پر ہم وہ کریں اور ایک ڈائنامک, پیشنیٹ, ایکٹیو, پرو ایکٹیو پرسن کے طور پر باہر آئیں, اور وہی چیز ان کی کامیابی کا راز ہو جاتی ہے. That's ultimately what makes people confident. I was thinking, here's the funny thing. Well, Jameson, we're getting really meta right now, but I think we should. If our audience are the intelligent people we always say they are, they'll understand and they'll appreciate it. Before this video, I was thinking to myself, like, because me and Jameson were talking about this, the whole spray tan thing. We were like, we should talk about this. Like, we should make a video about this for this week, and just let's own it and let's talk about it. There's a reflex part of me that wants to say, well, guys, there is a reason that someone that does what I do gets a spray tan when they go on TV, or when they do this or when they do that. There's a part of me that feels the need to justify it. And then as that went through my head, I said, no, fuck that. Like, I don't need to justify to anyone. None of us do. I always remember this time at school where I went. اچھا, یہاں پہ انہوں نے دو واقعہ بتایا, ایک فوری یعنی کہ اسی ہفتے کا, اور ایک اپنے بچپن کا واقعہ سنائیں گے. فوری واقعہ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی ہم جب کیمرے پر آتے ہیں تو میرا کیمرہ مین یا میرا ایڈیٹر جو ہے جیمز, تو ہم لوگ باتیں کر رہے تھے, ہم نے کہا اس ہفتے نا اس پر بات کرتے ہیں کہ ہم اسپرے ٹین کیوں کرتے ہیں کیمرے پر آنے سے پہلے, کیونکہ اس کی رنگت گوری ہے. تو وہ گورے لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹین کرتے ہیں کہ بہت زیادہ وائٹش ٹون نظر نہ آئے, تھوڑی سی درمیانی, تو وہ اسپرے ٹین کر لیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ اس کو بات کریں, پھر ہم نے کہا کیوں یار, ہم کیوں دنیا کو جسٹیفائی کریں, بس اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے اسپرے ہم کر لیتے ہیں. وقت کہتے ہیں بیکار کی بات ہے کہ ہم اس کو جسٹیفائی کریں, دنیا کو سمجھائیں. Into school with my hair like slicked back, and I'd never done that before. I'd always had like a kind of either just a softer look or whatever, and one day I went in like full Patrick Bateman American Psycho, like hair slicked back. And I remember the moment I got in school, there was some other guy at school who was like, what the fuck are you doing with your hair?
And the funny thing was, my immediate response was to justify it. My immediate... کہہ رہے ہیں ایک دفعہ اسکول میں ایسا ہوا کہ میں اپنے بال سارے اوپر نا ایسے بالکل سیدھے کر کے جس طرح وہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں وہ کر کے میں چلا گیا. تو جب میں گیا تو میرے ایک کلاس فیلو نے بولا کہ یار یہ تم نے اپنے بالوں کے ساتھ کیا حشر کیا ہوا ہے. تو کہتے ہیں میرا میں چونکہ کم عمر تھا تو میں فوراً جو ہے نا جسٹیفائی کرنے لگا یوں ہے یوں ہے. لیکن کہتے ہیں اب میں سوچتا ہوں پیچھے مڑ response کے was to be like, oh, no, I mean, I just did that because it was wet when I got out of the shower and I just put some gel میں نے in کہا it. بس وہ میں نہا کے نکلا تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا, بس جیل لگایا بالوں میں اور میں نکل آیا نا. تو صفائی پیش What کرنے happened? I'm like, you start justifying it. That's exactly what I did. I started justifying it, and I look back now, and I go, you know what? That was the moment where I gave up all of my power. کہہ رہے ہیں اب میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں وہ موقع تھا جب میں نے اپنی ذات کو کنٹرول کرنے کی ساری پاور سامنے والے کو دے دی کہ اس نے مجھے اڑا کے رکھ دیا, میں اڑ گیا. جب آپ اگلے کے کامنٹ کو یا اگلے کے زندگی پہ اثر انداز ہونے کو آپ طاقت خود دے دیتے ہو تو پھر آپ اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ سے کھو دیتے ہو, پھر اگلے کے کنٹرول میں ہوتا ہے. وہ پھر آپ کو بال کی طرح جیسے مرضی. ہاں اگر وہ خدا ترس انسان ہو, کوئی اللہ کا بندہ ہو جس کے دل میں درد ہو اور انسان کو نفسیاتی طور پر کل نہ کرنے کی اس کے اندر ایک رحم دلی خوف خدا ہو تو ایک الگ بات ہے. اگر اس کے اندر شرم حیا نہ ہوا تو وہ تو اڑا کے رکھ دے گا. Was when I felt the need to justify it. When I thought, when I gave someone else so much status that I said, I need to tell them why it is I made the decision to do my hair. جب آپ کسی کو اتنا زیادہ اسٹیٹس دے دیتے ہو کہ آپ اس کو سمجھانو گے, اس کو قائل کرو گے, اس کو راضی کرو گے کہ بھائی آپ کیوں اپنے بال یا اپنے کپڑے لباس یا اپنی تراش خراش اس طرح کی رکھنے چاہتے ہو, تو آپ نے غیر ضروری کنٹرول اس کو اپنی زندگی پر دے دیا اور یہ آپ نے خود اپنے ساتھ way کیا. today. And I know as I'm speaking about this, I know there'll be times that you remember, maybe even recently, maybe even today, where someone said something to you about something you were wearing or something you were doing, and you felt the need to justify it to them, or downplay it, or pretend like you didn't do it on purpose. کہہ رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ عموماً ہوتا ہوگا, ہو سکتا ہے آج بھی آپ کے ساتھ ہوا ہو کہ آپ کے لباس پر یا شخصیت پر کسی نے کوئی بات کہی ہو اور آپ نے اس کو نا جیسے نا ہاں یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی یا تو یوں نہیں ہو, آپ نے اس کو یعنی کہ اس کو اس کی وضاحتیں کرنی پہ جسٹیفیکیشن دینی شروع کر دی ہوگی. کہہ رہے ہیں بس وہی موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنا زندگی کا کنٹرول دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتے ہو. So that they wouldn't mock you. And I remember looking back at school. اس خیال سے کہ وہ آپ کا مذاق نہ اڑائیں آپ اپنا دفاع شروع کر دیتے ہو, اور حالانکہ جب آپ اپنا دفاع کر رہے ہو اپنی زندگی کنٹرول دوسرے کو دے رہے ہو تو اپنے آپ کو خود مزہ کا خیز بنا دیتے ہو, اور وہ آپ کو ایک موکنگ آپ کو لے لیتا ہے ایک آبجیکٹ کے طور پر. I would have been completely in control if I didn't feel the need to justify it at all. If I just laughed. کہہ رہا ہے اگر میں پیچھے دیکھوں, اگر میں کوئی مضبوط انسان ہوتا, باشعور, میرا شعور اتنا ہی بالیدہ اور پختہ ہوتا, اس وقت میں اتنا بالغ ہوتا جتنا آج ہے, تو میں ہنس کے ٹال دیتا, ایسا کوئی بات ہی نہیں ہے, اور میں خوش رہتا کہ میں جیسا جو کر کے گیا ہوں, جو ٹھیک ہے, جو مجھے ٹھیک لگا وہ ٹھیک ہے. Or smiled or even poked fun of myself. بلکہ کہتے ہیں میں خود اپنا خود ہی مذاق اڑا لیتا. اس حد تک کریج اور ہمت, حوصلہ آ جاتا ہے بندے کے اندر. Just owned it, whatever. جب آپ اس کو اپنا سمجھتے ہو اس چیز کو کہ آپ وہ ہو ایسے, تو پھر آپ خود بھی اپنا اور خود پر ہنس کر جیو. یہ ایک سلوگن اور ایک وہ بھی ہے. میرے خیال میں یہاں پہ اس بات کو روکتے ہیں. 8.5-9 منٹ تک ہماری ٹاک چلی ہے. مقصد اس میں کہنے کا یہ تھا کہ اپنی زندگی کا کنٹرول کبھی بھی باہر دوسرے شخص کو نہیں دینا چاہیے. آپ کی زندگی اللہ نے آپ کو دی ہے, اس پر کنٹرول صرف آپ کے خالق کا ہے. آپ کی شخصیت, آپ کا رنگ روپ, آپ کا قد کاٹ, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود آپ کی گڈ بیڈ ہونا. گڈ بیڈ ہونا ایک الگ چیز ہے. جو آپ کے فزیکل اور فیشل یا باڈی وائز فیچرز ہیں وہ اللہ کی دین ہے, اس میں آپ کا کوئی کچھ زیادہ لین دین کوئی کنٹرول ہے نہیں, سوائے یہ کہ موٹاپا یا زیادہ جو غلط کھانا ہے یا غلط, وہ آپ کے ہاتھ میں. لیکن قد کاٹ اور یہ بہت سی چیزیں چونکہ یہ قدرتی ہیں, رنگ روپ, تو گورا ہے, کالا ہے, سیاہ ہے, گندمی ہے, جو بھی ہے, آپ اسی کو اپنی حقیقت سمجھ کے اس کو قبول کریں. آپ جو بھی ہیں, اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے, موٹا, پتلا, چھوٹا, ٹھگنا, لمبا, یہ سب فضول کی باتیں ہیں. آپ کی آواز پتلی ہے,
موٹی ہے، ڈیپ بیس ہے، یا جو بھی ہے، جو اللہ نے آپ کو دی ہے وہ آپ یقیناً اپنی شخصیت پر کام ضرور کریں، اس کو بہتر بنانے کے لیے، مزید پریزنٹیبل بنانے کے لیے، مزید جسٹ ٹو لک مور نائس اینڈ مور اپیلنگ ٹو دا پیپل. وہ آپ کا حق ہے، آپ سے کسی نے نہیں چھینا، لیکن جو آپ کو میسر ہے اس پر آپ کو کبھی احساس کمتری یا شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو اسے خود یعنی کہ اپنانا چاہیے، قبول کرنا چاہیے اپنی حقیقت کے طور پر، اور اس پر کسی کو تنقید کرنے کا یا کیچڑ اچھالنے کا حق آپ کو نہیں دینا چاہیے کہ آپ کسی کو دیں، اور خود بھی اس طرح نہ کریں. یعنی خود بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم کسی کے جسمانی یا ظاہری جو معاملات ہیں اس پر کوئی ایسی بات نہ کریں، اور اگر اس کی بند کمرے کی کوئی گناہ، کوئی عیب، کوئی اخلاقی کمزوری ہمارے عیب میں، تو اس پر پردہ رکھیں، انلیس کہ وہ معاشرے کو، سماج کو نقصان پہنچانے والی کوئی ایسی چیز ہو، کوئی جسے پیڈو فائل یا کوئی بچوں کے ساتھ زیادتی یا کوئی اس قسم کی چیز ہے جس سے دوسروں کو نقصان ہو سکتا ہے، تو اس پر پھر ہمیں اس کو کال آؤٹ کرنے کی، اس پہ اسپیک اپ کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ کوئی ذاتی حیثیت میں کسی کا کوئی معاملہ ہے بند کمرے کا، اس پر ہمیں کبھی بھی نہ کیچڑ اچھالنے چاہیے، نہ کسی کی کیا کہتے ہیں، پردہ دری کرنی چاہیے، پردہ پوشی کرنی چاہیے، عیب پوشی کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عیب پوش اور جو ہے نا وہ ستر پوشی کرنے والا بنائے، جیسا کہ اس کا نام ہے الستار. ٹھیک ہے نا، الغفار، وہ معاف کرتا ہے. اور اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا عفو یا کریم، یہ دعا بھی ہے. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو سراسر معافی اور مغفرت ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، ہم تجھ سے معافی اور عافیت طلب کرتے ہیں. ہم سب کے احوال پر نظر رحمت فرما، ہم سب کو دنیا جہاں کی خیر، برکتیں، عافیتیں، سلامتی نصیب فرما، شخصیت میں، نفسیات میں، ذہن میں، سوچ میں، علم میں، روزگار میں، رزق روزی میں، رشتوں ناتوں میں، دیگر تمام معاملات میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.